ناظرین آج کا موضوع بہت اہم ہے اور ایک بڑی خوبصورت عادت، ایک بہت خوبصورت وصف کی طرف توجہ دلانی ہے۔ جتنا آپ کے اندر یہ عادت بڑھتی جائے گی اتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اتنی برکتیں بڑھتی جائیں گی۔ وہ عادت کون سی ہے ضرور بتاتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ پہلے سناتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے نبی پاک نے تلاوت فرمائی یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلاوت کی گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کے جواب میں تم سے بہتر جواب جنات سے کیوں سنتا ہوں؟ میں جب بھی اللہ کے اس فرمان پر پہنچتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ کنز ایمان، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں، یعنی جنات کہتے ہیں، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ یعنی اللہ کے شکر گزار بندوں میں جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں جنات بھی ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ناشکری کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ناظرین آج میرا موضوع شکر ہے۔ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ناشکری کی تو اتنی ساری مثالیں ہیں، تھوڑی سی پرابلم آ جائے تو کمپلین ہیں، شکر نہیں ہے۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ جی ناظرین، ہو سکتا ہے کوئی میرا ایسا بھائی مجھے سن رہا ہو جو کہے نہیں جناب مجھے تو کچھ نہیں ملا، میں بڑا پریشان ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، نوکری مل نہیں رہی، گھر چھوٹا سا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں خوش ہوں، اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں چند باتیں آج ڈسکس کروں گا، امید ہے کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے نا، آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو، دنیا بھر کی شہرت ہو، دنیا بھر کی آسائشیں ہوں، ان سب آسائشوں کو، دولت کو، شہرت کو، نام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایمان کی دولت رکھ دی جائے، مجھے بتائیے سب کچھ ہے اور ایمان نہیں ہے، تو بے ایمان کو، غیر مسلم کو، جو مسلمان نہیں ہو سکا، ایمان نہیں لایا رب پر، اسے تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا نا۔ اور ایک شخص پریشان تو ضرور ہے مگر ہے ایمان والا، اور ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جنت میں ضرور جائے گا، اور جنت میں جائے گا تو پھر باہر نہ آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون، وعدہ ہے ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف، ہم مسلمان ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اور ایک اور سوال ناظرین، یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے درخواست کی ہو، دعا کی ہو کہ یا اللہ مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیجیے؟ بغیر مانگے مجھے اور آپ کو رب نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا۔ میرے اور آپ کے کانوں نے جو سب سے پہلی آواز سنی نا، وہ اللہ اکبر تھی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے مالک کا۔ ہم بھی تو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، اللہ نے بن مانگے مسلمان بنایا۔ کتنی بار شکر ادا کیا میں نے اور آپ نے اس بات کا کہ مولا تو نے مسلمان بنایا، غیر مسلم نہیں بنایا۔ پھر آگے چلیے، میں اور آپ آنکھ والے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھے، یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آنکھیں ہیں تو دیکھ رہے ہیں نا۔ ایسا کیجئے ناظرین، آج ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں، جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں میں بھی آنکھ بند کرتا ہوں، آپ بھی اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیجئے چند سیکنڈز کے لیے، اور اب کھول لیجئے۔ آپ کو پھر سب نظر آنے لگ گیا، مگر جو تھوڑی دیر پہلے آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، آپ کو معلوم ہے جو نابینا ہوتا ہے نا، اس کی آنکھوں کے سامنے یہ اندھیرا ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات سن تو رہا ہوتا ہے مگر دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ دنیا کی یہ ساری رنگینیاں، یہ قدرتی نظارے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اللہ دکھائے تو مکہ مدینہ دیکھتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی سوچا ایک اندھا زندگی کیسے گزارتا ہوگا؟ مگر ان آنکھوں کا ہم نے کتنی بار شکر ادا کیا۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ ہاتھ اللہ نے سلامت دیے، پوچھئے اس سے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہ کیسے لائف گزارتا ہے۔ کبھی پریکٹیکل کرنا ہو نا ناظرین، تو صرف اس انگوٹھے کو ایک بار، ایک دن کے لیے صرف اس انگوٹھے کو ٹیپ لگا لیں کہ آج اس انگوٹھے سے میں کوئی استعمال نہیں کروں گا، انگوٹھے کو یوز نہیں کروں گا۔ آپ کو لگ پتا جائے گا کہ کوئی چیز آپ اٹھا ہی نہیں سکتے، آپ گرپ ہی نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اس انگوٹھے کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی۔ ہاتھ ہی نہ ہو تو زندگی کیسے گزرتی، پیر نہ ہو تو کیسے زندگی گزرتی۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے پاس، پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی شکایات ہیں، پھر بھی میں یہ کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو رب نے دیا ہوا ہے اس کا کتنا شکر ادا کیا۔ ایسے ہی ایک شاکی اور جس کو آپ کہیں ناشکر شخص کا ایک بزرگ کے پاس جانا ہو گیا، اور ان بزرگ سے اس نے کہا کہ حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے ایسا میرے سامنے کوئی بیٹھا ہو ناظرین میں سے جو یہ باتیں کرتے ہوں کہ ہم پیچھے رہ گئے, ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں, دوسروں کو اللہ نے بہت دیا, ہمیں کچھ دیا ہی نہیں. ایسا ہی ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا تو بزرگ نے کہا اچھا تمہیں کچھ نہیں ملا؟ کہا نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا ایسا کرو ایک ہاتھ دے دو اور 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضور ہاتھ دے دوں گا تو پھر بچے گا کیا, میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے ایک آنکھ دے دو اور 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضور آنکھ دے دی تو اندھا ہو جاؤں گا. فرمایا ایک پیر دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضور لنگڑا ہو جاؤں گا. ایک کان دے دو, 2 ہے نا, ایک دے دو 10 لاکھ لے لو. کہ حضور بہرا ہو جاؤں گا. وہ گنواتے رہے, وہ منع کرتا رہا, پارٹ آف دا باڈیز بتاتے رہے. آخر میں کمال کی بات کی کہ عجیب شخص ہو, کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا, کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو, لاکھوں کا سامان تو تمہارے پاس ہے. سوچئے نا کہ یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ جن کے پاس نہیں ہیں ان سے پوچھئے کیسے زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے, کتنی بار ہم نے شکر ادا کیا. شکر گزار بنیے, نا شکرے نہ بنیے. نا شکری کرنا یہ بہت برا عمل ہے. حضرت سیدنا حسن بن ابو حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ ان الانسان لربہ لکنود, اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ناشکرا پن کیا جاتا ہے. اور اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے, مصیبتیں گنتا رہتا ہے اور نعمتیں بھول جاتا ہے. تھوڑی سی آزمائش آئے تو شکوہ ہے, شکایت ہے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. مسلمان کو شکر گزار ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت دعا یاد کر لیں. اللہ کے حبیب دعا فرمایا کرتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, تیرا ذکر کرنے میں میری مدد فرما, اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما, عبادت کا حسن عطا فرما. کیا ہم اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں؟ شکوے ہیں, شکایت ہے. یاد رکھیے شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ناظرین ایک بات یاد رکھنی ہے, جس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی اس نے اس کا شکر ادا کیا, اور جس نے نافرمانی کی اس نے اس کی ناشکری کی. یعنی شکر ایک تو زبان سے ہے نا, یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ رب العالمین, یہ بھی ٹھیک ہے, مگر پراپر شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. دنیا کا بھی دستور ہے نا, ہمارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے, ہم پر احسان کرے, ہم چاہتے ہیں یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایک اچھا کام کیا, ہم تھینکسفل ہو جاتے ہیں. اچھی بات ہے, لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے, ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے, محسن کو بھولنا نہیں چاہیے. مگر دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی ایک بھلائی کر دے, 2 بھلائیاں کر دے, ہم اس کا خیال رکھتے ہیں, کیئر کرتے ہیں, ناراض نہیں ہونے دیتے. اللہ نے مجھ پر کروڑوں احسان کیے ہیں. جی ہاں, رب عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے, کاؤنٹ نہیں کر سکتے, اتنی نعمتیں ہیں. لیکن ہم اللہ ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال نہیں رکھتے, بندے ناراض نہ ہو جائیں اس بات کا خیال ہے, رب ناراض نہ ہو جائے اس کی فکر ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ دیے جا رہا ہے. عجیب معاملہ ہے ناظرین. مثال کے طور پہ کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہوں, تھوڑی نعمتیں ہوں, اس کے گناہ تھوڑے ہوتے ہیں. جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی ہیں اس کے پر پرزے نکلتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار اب فلاں کام نہیں کر سکا تھا بہت عرصے سے, فلاں عیاشی نہیں کر سکا تھا, فلاں حرام کام نہیں کر سکا تھا, پیسے آئے اب وہ کرنے ہیں. سچ بتائیے یہ عقل مندی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا رب عطائیں بڑھاتا, میں سجدے بڑھاتا, وہ مجھ پر اور کرم نوازی فرماتا, میں شکر کرتا, میں صدقہ و خیرات کرتا, میں آنسو بہاتا کہ مالک تیری مہربانی, تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا. مگر آج حال یہ ہے کہ جس کو زیادہ عطا کیا جا رہا ہے وہ زیادہ نافرمانی کرتا ہے. یہ بے وقوفی ہے, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اور فرمایا اگر میری نافرمانی کرو گے, ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. لیکن آج کسی کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک لوگوں کی نعمتیں چھن جاتی ہیں, اچانک لوگ کلاش ہو جاتے ہیں, اچھا خاصا بنایا کاروبار ختم ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت فیملی ہوتی ہے, بڑی میل ملاپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور ایک ایک کر کے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے کبھی سوچا ہم نے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے, ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں, اور پھر بعد میں سر پکڑ کر روتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے ناظرین, شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے, شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے, شکر ہی نعمتوں میں باعث زیادت ہے, شکر اللہ والوں کی
عادت ہے، شکر رب عز و جل کی اطاعت ہے، شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے، شکر ترک معصیت ہے، شکر معرفت نعمت ہے، جبکہ ناشکری باعث ہلاکت اور نعمتوں میں رکاوٹ ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہے۔ پیارے آقا نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، اسے صاف کیا اور کمال کا جملہ ارشاد فرمایا۔ حدیث کا مضمون ہے، اے عائشہ روٹی کی قدر کرو کیونکہ یہ جس قوم سے گئی ہے پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ ناظرین، یہ بات بہت اہم ہے۔ کیا ہم اناج کی قدر کرتے ہیں؟ کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ آج ہماری دعوتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہزاروں کا جب کھانا پکتا ہے تو سینکڑوں کا ایسا لگتا ہے ضائع ہوتا ہے، بلکہ روزانہ ہمارے دسترخوان پر کیا کیفیت ہے، کتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں، پلیٹوں میں اتنا سارا نکال لیتے ہیں کہ پھر بہت سارا پھینکنے میں جاتا ہے۔ نبی پاک نے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر فرمایا کہ اس کی قدر کرو، مگر آج نہ جانے اناج کتنا ضائع ہو رہا ہے۔ کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں۔ ہمارا یہ پھینکا جانے والا اناج کئیوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ ہماری دعوتوں میں اتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے کہ کئی لوگوں کے مہینے بھر کا وہ راشن تھا، مگر آج کسی کو قدر ہی نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے، پھر یہ ہم کہتے ہیں تنگی بڑی ہو گئی، اسباب کم ہو گئے۔ جناب پہلے تو تھوڑا بہت سب کو پورا ہو جاتا تھا، اب بہت ہے پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو تنگ دستی کے اسباب بھی تو ہوتے ہیں نا، کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، جو رب نے دیا ہے اس نعمت کی قدر کیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا ہی انوکھا قول ہے۔ میں نے جب بھی اس قول پر غور کیا ہے بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب تک بندہ اللہ کی نعمتوں میں شکر ادا کرتا ہے، اللہ ان نعمتوں میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جب وہ ناشکری کرتا ہے وہی نعمت اس بندے کے لیے عذاب بنا دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نعمت عذاب کیسے بن جاتی ہے۔ اب آئیے میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے نا، مال تو نعمت ہے نا۔ غریب آدمی یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، لیکن جب مال ملتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے اور پھر اس مال کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مال کا شکر کیا ہے؟ اس کی زکوٰۃ پراپر ادا کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، حرام جگہوں پر خرچ نہ کیا جائے۔ اور جب مال اللہ کی ناراضگی میں خرچ کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کو عذاب بنا دیتا ہے، وہ کیسے؟ ہم نے کئی مالدار دیکھے ہیں جو پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ ان کو اغوا ہو جانے کا خوف ہے، ان کا مال کو ہڑپ کر جاتا ہے، اسی ٹینشن میں وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ وہ غریب تھے تو سخی تھے، مالدار ہو کر دکھی ہو گئے۔ کیوں؟ یہ مال کیسے تکلیف بن گئی؟ مال تو نعمت تھی، کیونکہ اس مال کا غلط استعمال ہوا اور ناشکری ہوئی۔ اولاد نعمت ہے نا، جو بے اولاد ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اولاد نصیب ہو جائے، واقعی نعمت ہے، لیکن اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے، شکر گزاری اللہ کی نہ کی جائے، تو بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے یہی اولاد ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے ایسے کئی بچے ہیں جن کی وجہ سے ماں باپ روتے ہیں، جو بچے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، ماں باپ کو ہی گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ارے اولاد تو نعمت تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اولاد، ہم نے اولاد تو حاصل کر لی مگر اللہ کا شکر ادا نہ کیا، ان کی پراپر تربیت نہ کی، نافرمانی کی انہیں تربیت دی۔ زوجہ جو ہے، شادی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، بیوی کے لیے شوہر نعمت ہے، شوہر کے لیے بیوی نعمت ہے۔ ناظرین، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، ماں باپ کا بہت بڑا ارمان ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی شادی ہو جائے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں، جن کے رشتے ہوتے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہماری کون سی شادی ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہی ہوتی؟ وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری شادی میں نہیں ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں جناب خوشی کا موقع ہے، سب چلتا ہے۔ ارے مجھے بتائیے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے آپ کو، کیا خوشی میں رب کو ناراض کیا جاتا ہے؟ اللہ نے نعمت دیے ہونا تو یہ چاہیے ہمارے سجدے بڑھ جاتے، ہم شکرانے کے نوافل پڑھتے، ہمارے گھر میں صدقہ و خیرات کیا جاتا۔ خوشی منانے کے اسلامی طریقے بھی تو ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ ہماری ہر شادی میں جوا بھی ہوگا، معاذ اللہ شراب پی جائے گی، ناچ گانوں کی محفلیں ہوں گی، بے پردگی اور بے حیائی ہوگی؟ ذرا سوچئے، ایک نیا خاندان وجود پانے جاتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی بنیاد ہی رب کی نافرمانی پر۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں جو ٹاپک میں نے چھیڑ دیا ہے شاید بہت سو کو ناگوار گزرے، مگر سوچئے کہ یہ وجہ تو نہیں کہ ہمارے بچوں کی شادی کے بعد بچے سخی نہیں ہوتے، لڑائیاں شروع میں ہی ہو جاتی ہیں، تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھتے طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ نے رب کی نافرمانی کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، شکر کے مقام پر آپ نے نافرمانی کر کے اس نعمت کو کہیں ضائع تو نہیں کر دیا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی نعمتیں عذاب بن جاتی ہیں، کاش یہ بات سمجھ آ جائے، اللہ کرے دل میں بیٹھ جائے کہ رب کی طرف سے جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے ہمیں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے،
اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا نعمتیں باقی رہیں، کنٹینیو رہیں، برکت ہوتی رہے، شکر گزار بندے بن جائیں۔ شکر کرنے والوں کو رب کیسا عطا فرماتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امام ہیں، آپ سے پوچھا گیا حضور آپ اتنے بڑے عالم بن گئے، اتنا علم حاصل کر لیا، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ آپ فرماتے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ میں تھوڑا علم حاصل کرتا، شکر ادا کرتا، اللہ اور عطا فرماتا۔ میں اور علم حاصل کرتا اور شکر ادا کرتا، اللہ اور عطا فرما دیتا۔ آج میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی نعمتیں بڑھتی جائیں، آپ کی خوشیاں بڑھتی جائیں، آپ کی آسائشیں بڑھتی جائیں، آپ کی نعمتوں میں دوام ہو جائے، شکر گزار بنیے۔ اور یاد رکھیے شکر کا اصل جو فارمولہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ بندہ زبان سے تو شکر ادا کرتا رہے اور روز رب کو ناراض کرتا رہے، نمازیں قضا کرتا رہے، حرام کام کرتا رہے اور کہ میں اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ ہوں۔ نافرمانی جس کی ہے اس کا شکریہ کیسے ادا کر لیا آپ نے؟ اللہ کی نافرمانی ناشکری ہے اور اللہ کی فرما برداری اللہ کا شکر ہے۔ اب میں پیارے آقا کی ایک اور دعا بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہمارے لیے کتنی بڑی تعلیم ہے، اللہ کرے یاد ہو جائے۔ آقا دو جہاں دعا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ عز و جل میں تیری نعمت کے چھن جانے، تیرے اچانک عتاب، تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ زوال نعمت سے بچانا، ہماری نعمتیں ختم نہ ہو جائیں، عافیتیں پھر نہ جائیں، یہ دعائیں کرتے رہا کریں۔ نبی پاک کی یہ تعلیم، یہ دعائیں ہمیں سکھا رہی ہیں کہ نعمتیں مل گئیں تو اب اس کو فل اینڈ فائنل نہ سمجھیں، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے، اسی کی تو دی ہوئی ہے نا۔ مال وہ دیتا ہے، لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ میرا ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ کسی غریب کو دیکھ کر یہ خیال تو کیجئے کہ میں بھی غریب ہو سکتا تھا، اللہ نے مجھ پر کتنی بڑی مہربانی کی کہ مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر آج دینے والا اتراتا ہے، آج دینے والا غرور کرتا ہے کہ جناب میں دے رہا ہوں، ارے میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ نے دیا تو دے رہا ہوں نا۔ میں بھی غریب ہو سکتا تھا، میں بھی فقیر ہو سکتا تھا، میں بھی زکوٰۃ لینے والا ہو سکتا تھا۔ خدا کی قسم جو زکوٰۃ دیتا ہے اسے تو سجدہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس نے کوئی احسان نہیں کیا، اللہ نے اس پر احسان کیا ہے کہ اس نے دینے والا بنایا ہے۔ مگر آج لوگ زکوٰۃ دیتے میں تنگی محسوس کرتے ہیں، برڈن فیل کرتے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ یاد رکھیے یہ مال کا میل اگر مال سے نہ نکالا گیا تو یہ برباد کر دے گا آپ کے مال کو۔ تو جو نعمت رب نے دی ہے پلیز خدارا اس کا شکر ادا کیجیے، وہ نعمتیں اور بڑھ جائیں گی، آپ اور خوشحال ہو جائیں گے۔ ناشکری کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، ایسا نہ ہو یہ نعمتیں چھین لی جائیں۔ اب ایک وسوسہ بھی آتا ہے ناظرین کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں اور فلاں شخص گناہ گار ہے، حرام کماتا ہے، اس کی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ چلیں آج اس وسوسے کی بھی کاٹ ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص تھا، جو اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا جاتا، اللہ عز و جل اس پر اپنا رزق اور احسان بھی بڑھاتا جاتا۔ ایک بار اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے گناہوں اور برائیوں میں ملوث رہنے اور اس کے عذاب کے بارے میں بیان کیا کہ توبہ کر لو۔ تو وہ شخص کہتا ہے اے موسیٰ مجھے یہ بتائیے میرا رب کیا چاہتا ہے، کیونکہ جب میں گناہوں میں زیادتی کرتا ہوں وہ اپنا فضل بڑھا دیتا ہے، میری نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، میری چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ اس بات سے آپ بہت حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تیرا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس پر مزید احسان فرماتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میں اس کو عذاب دیتا ہوں مگر وہ جانتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تو اسے کیسے عذاب دیتا ہے حالانکہ اس کا رزق تو بڑھتا جا رہا ہے، لگژریز بڑھتی جا رہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری اور اپنے فضل و کرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں۔ اب وہ میرے دربار میں مناجات نہیں کرتا، وہ عبادتیں نہیں کر پاتا، اس کو عبادت کا لذت نہیں ملتا، وہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، میں اپنے فضل سے اسے محروم کر رہا ہوں۔ اور اے موسیٰ میرے عزت و جلال کی قسم میں اسے ضرور اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا اور اپنے انعام و اکرام کی زیادتی سے محروم کر دوں گا۔ یاد رکھیے ناظرین یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوا کرتی ہے۔ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ رہا ہے، گناہ ہو رہے ہیں، پھر بھی دیکھو سب تو ٹھیک ہے، یہ ڈھیل ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ شکر گزار بنیے، نا شکرے نہ بنیے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو آج یہ پکی سچی نیت کرنی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو پریشان فیل کر رہے ہیں نا، یاد رکھیے نعمتوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھیے۔
اگر کوئی چھوٹے سے گھر میں رہنے والا مجھے سن رہا ہے اور وہ بڑے گھر والوں کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جھونپڑی میں رہنے والوں کو دیکھے کہ یار لوگ جھونپڑی میں بھی تو رہتے ہیں، مجھے اللہ کا شکر ہے گھر تو ملا ہوا ہے۔ جھونپڑی میں رہنے والا روڈ پہ سونے والوں کو دیکھے، ہزاروں لوگ کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے، کھلے آسمان تلے سوتے ہیں۔ کھلے آسمان تلے سونے والا اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں آزاد تو ہوں، کئی جیلوں میں ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اپنے سے کم تر کو دیکھیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ روڈ پہ کہیں جا رہے تھے، پیر میں جوتے نہیں تھے، عرض کی یا اللہ مجھے جوتے بھی نہیں ملے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک شخص برابر سے گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے، انہوں نے کہا کہ مالک تیری مہربانی، مجھے پیر تو دیے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ میں اور آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں نا، جی ہاں ایسی زندگی گزارنے کے بھی لاکھوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ بہت پریشان ہیں لوگ، ہاسپٹلز میں ہیں، ان کو ڈرپس لگی ہوئی ہیں، ڈائلیسس ہو رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، شکر گزار بندے بن کے رہیں، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سلسلے میں، اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے فیضان رمضان۔ ناظرین، فیضان رمضان سیگمنٹ میں اب ہم آج اعتکاف پر بات کریں گے۔ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یقیناً اس عشرے میں اب تیاری ہو رہی ہے اعتکاف کی۔ کیا بات ہے ماہ رمضان کی! پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو اب اس عشرے میں اعتکاف کی تیاری کرتے ہیں عاشقان رسول، کیونکہ آخری عشرہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ آج کچھ اعتکاف کے بارے میں سنتے ہیں۔ یاد رہے اعتکاف پچھلی امتوں میں بھی موجود تھا، یہ بہت پرانی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے آخری 10 دن کا ہمیشہ اعتکاف فرماتے، اور ہر رمضان شریف کے عشرے میں آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امہات المومنین ازواج مطہرات بھی جو ہیں وہ اس سنت کو ادا کرتی رہیں۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ناظرین ایک بار پورے ماہ کا بھی اعتکاف کیا، پورے رمضان کا اعتکاف۔ پہلے 20 دن تک نبی پاک اعتکاف فرماتے رہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اب آخری عشرے کا وقت باقی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے وہ میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ سبحان اللہ! اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کے معنی دھرنے کے ہیں۔ گویا بندہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں دھرنا دے دیتا ہے کہ بس میں نے اب طاق رات بھی پانی ہے، شب قدر کو بھی پانا ہے، اور برکتیں بھی لوٹنی ہیں۔ تو بڑی سعادت ہے اعتکاف کرنا۔ اور احادیث میں اعتکاف کے فضائل کتنے ہیں! پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! نصیب والے ہیں جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی رات احادیث کے مضمون کے مطابق شب قدر ہے، لیکن جو معتکف ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے گھر میں، اس کو تو شب قدر مل ہی جانی ہے۔ ہاں، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اعتکاف کرتا ہے وہ دن کیسے گزارتا ہے، مسجد کا ادب بجا لاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، یا اعتکاف کے اندر بھی فضول باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر تو ایسا نہ ہو کہ ثواب کی بجائے گناہ لے کر آئیں، کیونکہ یہ بھی روایتوں کا مضمون ہے کہ مسجد میں فضول باتیں، دنیاوی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب مسجد میں بھی موبائل فون لے کر جانا ہے، وہاں بھی سوشل میڈیا کا یوز کرنا ہے، اعتکاف میں بھی فضول باتیں کرنی ہے، اور معاذ اللہ ہنسی مذاق کرنا ہے۔ یاد رکھیے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اعتکاف تو عبادت کے لیے ہے، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے ہے، تلاوت قرآن کے لیے ہے۔ تو خدا را اگر آپ کا اعتکاف کا ارادہ ہے نا، ایک پرابلم پتہ ہے کیا ناظرین، ہم اعتکاف کریں یا حج کو جائیں یا حرمین جائیں، عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا، وہ تو گھر چھوڑ کے نہیں جاتے۔
تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنی عادتوں کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے گھر میں 10 دن رہیں تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ دنیا کا بھی تو دستور ہے نا کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی دعوت میں جاتے ہیں تو کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں، کسی اور بڑی پرسنالٹی کے یہاں جائیں تو زیادہ تیاری ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر کا کوئی احترام، کوئی وقار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا لباس صاف ستھرا ہو۔ رمضان میں جو تراویح پڑھنے، نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں وہ دیکھیں کہ ہم فوراً کھانا کھا کر دوڑتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں کہ ہمارا منہ صاف ہوتا ہے۔ روایتوں کا مضمون ہے جب بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے نماز کے اندر تو فرشتہ منہ سے منہ کو لگا لیتا ہے۔ ہمیں مسواک کرنی چاہیے، اچھی طرح منہ صاف کرنا چاہیے، لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے، مسجد کے احترام کے لیے خوشبو لگا کر جائیں۔ مگر آج بالکل جس کا جب جی چاہے، جیسے جی چاہے منہ اٹھائے مسجد میں آ جاتا ہے، اس کا کوئی ادب احترام نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اعتکاف کرنے کے لیے تو بڑی احتیاط کی حاجت ہے، وہاں فضول باتیں کرنے کے لیے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گیا تو نیکیاں کمانے تھا اور 10 دن بعد گناہوں کا ٹوکرا اٹھا کر آ رہے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ضرور اعتکاف کرنا چاہیے، سنت زندگی میں ایک بار تو ضرور ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر اعتکاف کریں تو مسجد کا ادب کریں، عبادت کریں اور وہاں سے خوب ڈھیروں ڈھیر برکتیں اور رحمتیں لے کر گھر آئیں اور حقیقی عید منائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگلے سلسلوں میں انشاءاللہ شب قدر کے حوالے سے بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ جب عید قریب آئے گی تو ہمارے اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ عید الفطر کے بھی کچھ آداب اور مسائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب کریم اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلے سلسلے، اگلے پروگرام ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہو ہم سب مسلمان، ایک اپنی ہے ڈگر۔